نال مسلماناں دی محبت عقیدت اور الفت دے ضمن اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و اتباع دے نتائج فوائد ثمرات برکات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی نافرمانی معصیت اور مخالفت دے نقصانات اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے امتیازات و خصوصیات اور انساناں تو علاوہ اللہ تعالیٰ دی باقی مخلوقات دا آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی اطاعت فرما برداری حکم منن اور آکھے لگن دے مسائل احکام واقعات آیات اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے فرمودات تسی سماعت فرمائے۔ رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک اہل ایمان واسطے مسلماناں واسطے آپ دا کلمہ پڑھن والیاں واسطے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے نال نسبت رکھن والیاں واسطے آپ علیہ السلام نال تعلق واسطہ اور رابطہ قائم کرن والیاں واسطے انتہائی شفیق مہربان ہمدرد مخلص خیر خواہ غم گسار اور غم خار ذات ہے اپنی امت واسطے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات گرامی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت دیاں آسانیاں واسطے سہولتاں واسطے تخفیفات واسطے اپنی امت دیاں مشکلات نو آسان کرن واسطے اور انہاں نو مشکلات تو نجات دلان واسطے بہت سارے اعمال افعال سر انجام دیتے اور بہت سارے مسائل اور احکام اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمیاں فرمائیاں آسانیاں فرمائیاں سہولتاں فرمائیاں تخفیفات فرمائیاں تاکہ امت مشکلات دا شکار نہ ہوئے اور آپ دے منن والیاں نو کسی قسم دی پریشانی دا سامنا نہ کرنا پے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا اے وصف اور رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام دی اے خوبی نہ صرف آپ دی سیرت پاک دے واقعات تو اور آپ دے فرمودات تو عیاں اور واضح ہے بلکہ خود رب کائنات نے قرآن پاک دی آیات اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس وصف خاص دا خصوصی تذکرہ فرمایا کہ آپ اپنی امت واسطے مہربان نے اپنی امت واسطے شفیق نے اپنی امت دے ہمدرد نے اپنی امت دے خیر خواہ نے اور اپنی امت واسطے نرمی اور سہولت پیدا کرنے والے پیغمبر نبی اور رسول نے۔ قرآن پاک دی جو آیت 11ویں سپارے سورت توبہ دی 128 نمبر آیت سادہ ترجمے نال تلاوت کیتی گئی، او دے وچ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا اے وصف اور اے خوبی
امت نال شفقت، امت نال محبت، امت اتے مہربانی خاص طور تے بیان فرمائی گئی ہے۔ آیت دے آخری الفاظ تسی سماعت فرمائے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماندہ ہے جڑا میرا عظمت والا رسول ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے، جیدہ نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو بڑی عظمت، شان اور بزرگی والا رسول ہے، او دا ایک بہت بڑا وصف ہے اور خوبی یہ ہے کہ بالمؤمنین رؤوف، مومنہ واسطے بڑا شفیق ہے، اہل ایمان واسطے انتہائی نرم دل ہے، رحیم اپنے منن والے واسطے بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اس مہربان نبی دا حق بندا ہے، اس شفیق نبی دا حق بندا ہے، اس ہمدرد خیر خواہ اور غم گسار نبی دا حق بندا ہے کہ امت اپنی زندگی دے معاملات اندر وہ طریقہ اختیار کرے جو طریقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اتنا مہربان نبی، اتنا مہربان نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک اندر آندا ہے رسول پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان نبوت چوں فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا، مقتدی میرے پیچھے صفاں بن کے کھڑے نے، حضور نے فرمایا میرا دل کردہ سی، میری خواہش سی، میری آرزو سی، میں چاہتا سا کہ میں لمبی نماز پڑھاواں، قیام لمبا کراں، قرآن پاک دی آیات مبارکات زیادہ تلاوت کراں۔ حضور نے فرمایا پھر میرے کنا دے اندر میرے پیچھے نماز پڑھن والی ایک عورت دے بچے دے رون دی آواز پئی کہ نماز اندر کسے عورت دا بچہ رو رہا ہے۔ رسول پاک فرماندے نے میرے دل اندر مہربانی نے جوش ماریا، میں نماز نو مختصر فرما دیتا، چھوٹی نماز پڑھا دیتی، قیام چھوٹا کر دیتا۔ اللہ فرماندہ ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنہ واسطے میرا رسول بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اسی سارے جاننے ہیں اس گل نو کہ معراج دی رات ابتدائی طور تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو جو 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ایک اے کہ اے میرے رسول جیڑا تہاڈی امت وچوں شرک نہیں کرے گا، ایک نہ ایک دن میں اللہ انہوں جنت دا داخلہ ضرور عطا فرما دیاں گا۔ دوسرا معراج دا تحفہ عطا فرمایا اللہ نے سورۃ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں، آمن الرسول تو لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین، جنہ دے بارے میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر جیڑا بندہ رات نو سون تو پہلا یہ 2 آیتاں پڑھ لوے کافتا ہو، یہ دوویں آیتاں وہ دے واسطے کافی ہو جان گیاں، کافی ہو جان گیاں، کفایت کر جان گیاں انہوں۔ تیسرا تحفہ جڑا اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج دی رات عطا فرمایا، او دن رات اندر 50 نمازاں دا تحفہ سی، 50 نمازاں دا تحفہ۔ ترمذی شریف اندر حدیث ہے، مسلم بخاری اندر بھی مختصراً موجود ہے کہ اللہ نے رسول پاک اور آپ دی امت دے 50 نمازاں فرض فرمائیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی واپسی تے،
موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سرکار کی تحفے ملے؟ تنے سنائے۔ جناب موسیٰ نے عرض کی تھی رب دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری امت 2 نمازاں فرض سن تے انہاں کولوں 2 بھی نہیں سن پڑھیاں جاندیاں، تہاڈی امت 50 نمازاں کس طرح پڑھے گی؟ حضور دی مہربانی، گل میں کرن لگا مہربانی دی، صرف اج دے خطبے دا عنوان ہے حضور دی شفقت، امت نال محبت، امت واسطے مہربانی، غم گساری، غم خاری، ہمدردی، رقت، نرمی۔ حضور اللہ دے دربار عالی شان اندر دوبارہ حاضر ہوئے جویں او دی شان دے لائق ہے، تخفیف دی درخواست فرمائی۔ اللہ نے 10 کم کر کے 40 کر دیتی ہیں۔ لمبی حدیث سنان دا وقت نہیں، خلاصہ یہ ہے کہ بار بار آپ جاندے رہے، بار بار درخواست کردے رہے، بار بار التجا کردے رہے، بار بار دعا کردے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے 50 نمازاں تو کٹا کے اپنے پاک رسول دی سفارش نال دن رات اندر 5 نمازاں فرض فرما دیتی ہیں۔ یہ رسول دی امت لئی مہربانی نہیں تے اور کی ہے کہ 50 تو 5 کروا لیاں۔ پھر عرش تو آواز آئی میرا رسول لا یبدل القول لدی، میرے قول میرے فیصلے میریاں گلاں تبدیل نہیں ہوندیاں، سونیا تیری امت دی تے تیریاں دعاواں دا اے اثر ہے کہ تیری امت 5 نمازاں پڑھے گی، میں تیری امت نو 50 دا ثواب عطا فرما دیاں گا۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنہ واسطے میرا نبی بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اور میرے ویرو بزرگوں ماؤ بہنوں بیٹیوں، ایڈا مہربان نبی چھڑ کے، ایڈا شفیق تے خلیق نبی چھڑ کے، ایڈا پیارا نبی چھڑ کے، ایڈا ہمدرد نبی چھڑ کے کسے ہور دے پیچھے ٹر پئیے، کسے اور نو مقتدا بنا لئیے، کسے اور نو پیشوا بنا لئیے، کسے اور دی ہر گل منن لگ پئیے، تے اللہ دی قسم اس تو بڑی گستاخی کوئی نہیں ہے، اس تو بڑی بے ادبی کوئی نہیں ہے۔ رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مہربان نبی ہے۔ رمضان دا مہینہ ہے، سن 8 ہجری ہے، رمضان دا مہینہ ہے، سن 8 ہجری ہے۔ 10,000 دا لشکر مجاہدین دا رسول پاک دے نال ہے، مدینہ طیبہ تو مکہ مکرمہ دی طرف سفر جاری ہے، فتح مکہ دا سفر، عصر تو بعد دا ٹائم ہے، روزے رکھے ہوئے سارے صحابہ نے۔ حدیث پاک میں تین ہوتا ہے کچھ نے رکھے کچھ نے نہ رکھے، سفر دی وجہ تو اجازت ہے۔ یہ بھی حدیث پاک جو ہے کہ جنہ رکھے سی وہ نہ رکھن والیاں تے تنقید نہیں سن کردے، جنہ نہیں سن رکھے وہ رکھن والیاں تے اعتراض نہیں سن کردے، کچھ نے رکھے کچھ نے نہ رکھے۔ مکے دے قریب ایک جگہ ہے اسفان، او دا نام ہے اسفان، عین سین فعل فا اگے نون۔ اوتھے پہنچے، عصر پڑھ لئی، عصر تو بعد دا ٹائم ہو گیا، جنہ روزے رکھے ہوئے سن انہاں نوں روزہ لگن لگ پیا، تکلیف دین لگ پیا۔ اتھوں تک آپ نوں دسیا گیا کہ حضور ایک روزے دار بے ہوش ہو گیا اور گرمی دی شدت دی وجہ تو لوکاں چادر نال او دے تے سایہ کیتا ہویا ہے اور او دے منہ تے چھٹے پانی دے مار مار کے انہوں ہوش دلان دی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک اندر ہے اللہ دے پاک حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی تے بیٹھ گئے تاکہ سب نوں نظر آ جان۔ اونٹنی تے بیٹھ گئے، آپ نے بھی روزہ رکھیا ہویا سی، عصر تو بعد دا ٹائم ہے،
افطاری اندر تھوڑا وقت باقی ہے. اللہ دے پاک نبی کولوں اپنے صحابہ دی تے اپنے امتیاں دی تکلیف برداشت نہ ہوئی. آپ نے اونٹنی تے بیٹھ کے دودھ دا پیالہ منگوا کے سارے انو وکھا کے رب دے پاک نبی نے روزہ توڑ چھڈیا تاکہ میری امت مشقت اندر مبتلا نہ ہو جائے. اپنا بھی توڑ دیتا, صحابہ کرام نو بھی فرمایا روزے توڑ دیو, کیونکہ سفر اندر روزہ نہ رکھن دی اجازت ہے. جے سفر اندر روزہ تکلیف دوے تے اللہ دے پاک نبی نو اپنی امت دی تکلیف گوارا نہیں ہے. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. ایسے عظیم نبی نو چھڈ کے میرے ویرو اسی امتیاں پیچھے لگے پھرنے. میرا فلانا امام ہے, میرا فلانا پیر ہے, میں حضرت صاحب دی بیعت ہاں, میں فلانے تھاں جانا, میں فلانے تھاں جانا. ہر امتی دا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی دے ہر معاملے اندر اتباع, اطاعت, پیروی اور فرما برداری کرے. تو ایہو جے مہربان نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کرے, جیڑا اپنی امت واسطے بڑا ہی مہربان ہے, بڑا ہی مہربان ہے, بڑا ہی مہربان, ایڈا مہربان. ایہو جے نبی کتھوں لبنا کسے امت میں. جنازہ آیا, دعا کر لو جننے مسلمان دنیا تو خواتینوں حضرات فوت ہو گئے, اللہ سب دی مغفرت فرمائے, اللہ سب دے درجے بلند فرمائے, اللہ سب نو جنت الفردوس عطا فرمائے, آمین. جنازہ آیا, حضور جنازہ پڑھان لگے. آپ نے پوچھا بھی اس میت دے ذمے کسی دا قرض تے نہیں. ایک پہلا وقت سی, اس واقعہ تو پہلا دا ایک واقعہ حدیث پاک ہے, صحیح مسلم شریف ہے, کہ پہلا ایک جنازہ آیا جدو بیت المال مضبوط نہیں سی. فرمایا یہ تے کسی دا قرض تے نہیں. ایک صحابی عرض کرن لگے حضور میں انہاں کولوں پیسے لینا. آپ نے فرمایا تسی جنازہ پڑھ لو, میں مقروض دا جنازہ نہیں پڑھاں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی یہ معمولی سمجھے ہیں, لے لینے مڑ کے دین دا نا ہی نہیں, سوچیا ہی نہیں کدی بھی میں کہے دے پیسے بھی دینے نے, خیال ہی نہیں کدی آیا کہ میں کسی کو ادھار بھی لیا ہوا. اللہ دے پاک حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو قرضے تو پناہ منگیا کر دے. ایویں چھوٹے چھوٹے کماں واسطے قرضہ نہیں چک لینا چاہیے. کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے موت آ جائے, پچھوں پتہ نہیں کسے لانا ہے کہ نہیں لانا. بڑی سخت مجبوری ہوئے تو پھر اجازت ہے کسے کو ادھار لین دی, قرضہ لین. اور اسی تے اپنی ظاہری نمود و نمائش واسطے اللہ ماشاء اللہ اپنا نک اچا رکھن واسطے, اپنی واہ واہ کران واسطے قرضے لینے, پھر دیندے نہیں واپس. وہ جن نے دیتا ہوں وہ پیچھے پیچھے سے تھی اگے اگے. اللہ سانو اپنی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے, آمین. حضور اللہ کولوں قرضے تو پناہ منگیا کر دے. پوچھا ایک صحابی نے حضور کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ جیڑا بندہ مقروض ہوندا ہے نا وہ پھر وعدہ خلافی بھی کردا ہے تے جھوٹ بھی بولدا ہے. کل دے دیاں گا, مہینے نو دے دیاں گا, 2 دناں نو دے دیاں گا, 4 دناں نو دے دیاں گا, سال نو پھر جھوٹ, پھر وعدہ خلافی, پھر وعدہ خلافی, پھر وعدہ خلافی. اس واسطے سیاںیاں کہا کہ اپنی چادر ویکھ کے پیر بچھانے چاہیے نے. جنی ہمت ہے, جتنی طاقت ہے, جتنے وسائل نے, جنہ جو کچھ اللہ نے دیتا ہے وہ وچ رہ کے گزارا کرنا, یہ سنت رسول پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر جنازہ آیا, اللہ اکبر. آپ نے فرمایا تسی پڑھ لو جنازہ, میں مقروض دا جنازہ نہیں پڑھاں گا. وہ لوگ بھی یار بڑے ہی نرم دل سن. اللہ جاندا صحابہ اکرام ایڈے نرم دل, ایڈے مہربان. رسول پاک دی صحبت دا اثر, وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے.
وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ نظر، وہ صحبت، وہ قربت، وہ معیت سی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً ایک صحابی بولیا حضور دا قرضہ میرے ذمے، حالانکہ رشتہ دار نہیں سی، رشتہ دار نہیں سی مرنے والے دا، کوئی قریبی گہرا دوست بھی نہیں سی، بس وہ بھی صحابی سی، وہ بھی صحابی سی، وہ بھی اس جماعت دا فرد سی، وہ بھی اس جماعت دا فرد سی۔ کہنے لگا حضور دا قرضہ میں ادا کراں گا۔ اللہ دے پاک نبی نے پھر وہ دا جنازہ پڑھایا۔ پھر ایک وقت آیا چند سالاں تو بعد اسلامی بیت المال مضبوط ہو گیا، جنوں اسی قومی خزانہ کہنے ہیں۔ ساڈے سیاستدان تے حکمران تے لٹ لٹ کے کھاندے نہ سرکاری خزانہ، قومی خزانہ، پھر لٹ کے کوئی جیل چلا جاندہ، کوئی باہر چلا جاندہ ہے، جہدا ہاتھ پیندا کوئی گھٹ نہیں کردا، پاویں کسے پارٹی دا ہوئے۔ اللہ سانو کو نیک حکمران عطا فرما دے، اللہ پاکستان دے عوام دے حال تے رحم فرما دے، آمین۔ خیر پھر ایک وقت آیا، جنازہ آیا، اللہ دے پاک رسول جنازہ پڑھان واسطے اگے بڑھے، پوچھا یہ ذمہ قرض؟ پھر آپ نے فرمایا اگر کسی دا قرض ہے یہ ذمہ تو اس جنازے اس میت دا قرض میں ادا کراں گا، اور اگر یہ دی جائیداد ہے تو وہ یہ وارثاں اندر تقسیم ہو جائے گی، اس واسطے کہ میں یہ نبی ہاں، یہ میرا امتی ہے، یہ دا قرضہ میں اپنے ذمہ دیواں گا، یہ دے قرض دا میں ذمہ دار ہواں گا۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، ایڈا مہربان نبی، ایڈا مہربان نبی، ایڈا مہربان نبی۔ ساری عمر اعلان نبوت تو بعد 23 سالہ زندگی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے غم اندر گزری۔ اسی رات تہجد پڑھنے، اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تے اپنے واسطے دعاواں مانگنے ہاں، اپنی اولاد واسطے دعاواں مانگنے ہاں، اپنے مال واسطے، دولت واسطے، عزت واسطے، شہرت واسطے، مکان واسطے، کوٹھی واسطے، جائیداد واسطے، کارخانے واسطے، دکان واسطے۔ ایک دنیا تے رب دا نبی ہے جڑا رات نو ادھی ادھی رات ویلے تہجد وچ دعا منگدا ہے تے اپنی امت واسطے دعا منگدا ہے۔ اللہم اغفر لے امتی، اللہم اغفر لے امتی، اللہم اغفر لے امتی۔ ایک رات میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حضور نماز تہجد ادا فرما رہے نے، قرآن پاک دی آیت آ گئی، ابراہیم دی دعا آ گئی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ترجمہ بے جناب ابراہیم اللہ دے دربار وچ عرض کردے نے، ربی اے میرے رب، انہن اے جڑے میرے قوم دے بت نے نا، مجسمے نے نا، اضللنا کثیر من الناس، انہاں بڑے زیادہ لوگاں نو گمراہ کر چھڈیا ہے، فمن تبعنی جڑا میرا پیروکار ہوے گا، میرا اطاعت گزار ہوے گا، فانہ منی او میرا ہے، جیڑا بندہ میرے آکھے لگے گا او میرا ہے، ومن عصانی جیڑا میری نافرمانی کرے گا، معصیت کرے گا، مخالفت کرے گا، فإنک غفور الرحیم، تو بخشن والا مہربان ہے، تیرا دل کرے تے معاف کر دویں، دل کرے تے نہ معاف کریں۔ اے ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے، نبی پاک پڑھ رہے ہیں تہجد اندر، قرآن پڑھ دیا نا تہجد اندر عیسیٰ علیہ السلام دی دعا سامنے آ گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ او کیے ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ نو فرماندے نے مولا ان تعذبہم جے تو میرے امتیاں نو عذاب دے میں فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ او تیرے بندے نے تو جان دے ہو جانن اللہ اکبر کبیرہ۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ مولا جے تو معاف کر دیں تے تیری مہربانی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں انہاں دوویں نبیاں دیاں دعاواں قرآن پاک اندر پڑھیاں، حدیث پاک اندر ہے، مسلم شریف وچ حدیث ہے فرافع یدیہ اللہ دے پاک نبی نے دوواں نبیاں دیاں دعاواں پڑھ کے تے اپنے دوویں ہاتھ اٹھا لے۔ فرافع یدیہ دعا واسطے ہاتھ چک لے میرے تواڈے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوواں نبیاں دیاں دعاواں ذرا ذہن چ رکھ۔ ہن میرے نبی دی دعا سن، حضور حدیث پاک دے اندر آوندا ہے اللہ دے پاک نبی ہاتھ چک کے دعا کردے نے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ اللہ میں تیرا نبی عرض کرنا مولا میری امت نو معاف کر دے، میری امت نو معاف کر دے، میری امت نو معاف کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ دی رحمت جوش اندر آئی، فرمایا جبریل کی حکم ہے رب جلیل۔ اللہ نو اللہ دی قسمیں رو کے کدی پکاری ہے نا تے او دا لطف ہی کچھ ہو رہے، او دا اثر ہی کچھ ہو رہے۔ اسی دعا مانگ رہے ہونے اللہ کولوں دھیان ساڈا دکان وال ہوندا ہے، نماز پڑھنے مسجد دے اندر توجہ ساڈی کارخانے والے۔ اللہ اکبر کا رو پے رب دے پاک نبی دعا مانگ دے اپنی امت واسطے، امت واسطے۔ اوے امتیو اسی بھی امتیاں، اللہ سانو اپنے نبی دا سچا سچا حقیقی فرما بردار امتی بنا دے وے، آمین آمین۔ اللہ نے فرمایا جبریل کی حکم ہے رب جلیل، فرمایا جاؤ اپنی امت واسطے رو رہا ہے میرا خلیل صلی اللہ علیہ وسلم، تے جا کے پوچھو حالاں اللہ نو سب کچھ دا پتہ ہے، کیڑی گل ہے جڑی اللہ کولوں چھپی، کچھ چھپیا نہیں، لیکن میری تہاڈی ہدایت واسطے، رہنمائی واسطے، سمجھان واسطے، رسول دی تسلی واسطے، مینوں تہانوں گل سمجھان واسطے فرمایا جاؤ جا کے میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھو، میں حدیث دے لفظ سنا دیاں۔ اللہ فرماندا ہے اے جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ جاؤ محمد مصطفیٰ وال صلی اللہ علیہ وسلم فاسألہ اونا کولوں پوچھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ جاؤ میرا جبریل میرے محبوب دی طرف جا کے فاسألہ اونا نو پوچھو ما یبکی کا کیوں روئی جاندے ہو، ہائے ہائے ما یبکی کا میرے محبوب جی کیوں روئی جاندے ہو۔ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، پوچھیا محبوبہ کیوں روندے ہو؟ رب دے پاک نبی فرماندے نے جبریل مینوں اپنی امت دا غم ستائی جا رہا ہے، میں اپنی امت واسطے بخشش لئی روندا پیا، آنسو بہاندا پیا۔ جبریل علیہ السلام دربار الہی دے اندر حاضر ہوئے، جا کے دسیا حالاں سب کچھ پتہ ہے رب نو۔ اللہ نے فرمایا پھر جاؤ جبریل میرے مصطفیٰ دے میرے محبوب کول، میرے نبی نو جا کے کہہ دیو سونیا رونا بند کر دیو، انا سنرزیک فی امتک ولا نشوکا، سونیا قیامت والے دن اسی تانوں تہاڈی امت دے بارے راضی کر دیاں گے۔ سنرزیک فی امتک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ
ساڈے گناہگار بندیاں والوں اپنے اس پیارے ہمدرد غمگسار امت دے خیر خواہ شفیق مہربان رؤوف رحیم نبی تے لا تعداد رحمتاں برکتاں سلامتیاں دی بارش نازل فرما دے، آمین۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے رسول نو خوشخبری دیو، سنرزیک فی امتک، تہاڈی امت دے بارے اسی تانوں خوش کران گے، ولا نسوکا، سونیا تانوں تکلیف نہیں دیاں گے، اللہ اکبر کبیرہ، تانوں پریشانی چ مبتلا نہیں کران گے، جو چاہو گے انج ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک سناواں صحیح بخاری دی، اللہ دے پاک رسول کی چاہن گے، اللہ اکبر کبیرہ، حدیث پاک اندر ہے جس ویلے بعض آپ دے بعض امتی اپنیاں کرتوتاں دی وجہ تو بد اعمالیاں دی وجہ تو جہنم دا بالن بن جان گے نا، دعا کرو اللہ جہنم دی گرم ہوا تو بھی محفوظ فرمائے۔ رب دے پاک نبی یکے بعد دیگرے 4 مرتبہ اپنی امت دے گناہگاراں واسطے دعا کر کے جہنم چو اپنے امتیاں نو نکلوا لین گے اور جنت دے وارث بنا دین گے۔ میدان وہ حشر کا آواز رب نفسی، خلقت ہے سہمی نیکی بدی شمارا، وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ گئے محمد براق کی سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا۔ یہ پیارے پیارے مومن بالمومنین رؤوف الرحیم، بالمومنین رؤوف الرحیم، یہ پیارے پیارے مومن سنت پہ مرنے والے اپنے فضل سے یا رب جنت میں دے اتارا۔ کر پیروی نبی کی، کر پیروی نبی کی، گر طلب ہے شفاعت، کر پیروی نبی کی گر طلب ہے شفاعت، تاکہ وہ حشر میں کریں تیری طرف اشارہ۔ اللہ انہوں بھی معاف کر دے، اللہ اکبر کبیر۔ اللہ فرمائے گا جا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہنم دے دروازے دے چلے جاؤ، من کان فی قلبہ مسقال حبت من خردل من ایمان، جے دے دل وچ ایک رائی دے دانے جنہ بھی ایمان تے توحید موجود ہے نا، سونے اشارہ کر میں اسے ویلے جہنم جو کٹ کے جنت دا مالک بنا دیاں گا۔ انج ہو گیا۔ حالے بھی کچھ امتی اللہ سانو معاف فرما دے، اللہ اس ازمائش تو محفوظ فرما لے، اللہ جہنم دی گرم ہوا تو بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ حالے اور نے حکم ہوئے گا جاؤ، من کان فی قلبہ مسقال شعیرۃ من الایمان، جے دے وچ ذرا جنہ بھی ایمان تے توحید ہے انہوں نکال کے لے آؤ، میں معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما دیاں گا۔ من کان فی قلبہ مسقال خردل من ایمان، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بھی ہیں فرمایا ذرا جنہ، دانے دے ذرے جنہ، اللہ اس تو بعد اور بھی ہیں فرمایا فی قلبہ ادنا 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 مسقال حبۃ من ایمان، اللہ 3 بار فرمایا ایک کنک دے گندم دے دانے دے یا ایک جاؤں دے دانے دے 3 حصے کریے، اگر اونا 3 حصیاں چوں ایک حصے جنہ بھی ایمان کسے دے دل چ ہے تو سونے تینوں اختیار ہے انہوں کٹ کے جہنم چو جنت دا مالک بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یا اللہ لے اور بھی ہے اللہ اکبر،
یار یہو جہا نبی، یہو جہا نبی اسی پھر یہ آکھے نہ لگیے، پھر یہ گل نہ منیے، پھر یہ مخالفت کریے۔ اللہ حالے ہور بھی ہیں۔ اللہ فرمائے گا محبوبہ ہن تینوں سفارش کرن دی لوڑ نہیں، وعزتی وجلالی وکبریائی وارتفاع مکانی، 4 قسماں کھائے گا میرا اللہ، 4 قسماں۔ اور رسول دے امتیو خوش ہو جاؤ، اللہ نے تانوں یہو جہا نبی عطا فرما چھڑیا۔ اللہ فرمائے گا سونیا بس ہن سفارش دی لوڑ نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا وعزتی، مینوں اپنی عزت دی قسم ہے، وجلالی اپنی جلالت دی قسم ہے، وکبریائی اپنی بڑائی دی قسم ہے، وعزتی اپنی عزت دی قسم ہے، لأخرجن من قال لا الہ الا اللہ۔ سونیا ہن 4 وارا سفارش کر لئی آ، ہن میں 4 قسماں کھا کے تیرے نال وعدہ کرنا، تیرا جیڑا امتی لا الہ الا اللہ جن نے پڑھیا ہوئے گا، میں انہوں جنت چوں کڈ کے جنت، میں انہوں جہنم چوں کڈ کے جنت وہی داخل فرما دیاں گا۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایڈا مہربان نبی۔ اللہ دی قسمیں رسول پاک دے مقابلے تے نہ دنیا نہ آخرت وچ کسے نے کام نہیں جے ہونا۔ اللہ دی قسمیں کسے نے کام نہیں جے ہونا۔ آخرت وچ بھی تے دنیا وچ بھی جے امت دے کام ہونا ہے تے رب دے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام ہونا ہے۔ جیڑا نبی اپنی امت واسطے ایڈا مہربان ہے، ایڈا مہربان ہے، ایڈا مہربان ہے، اس امت نو اپنے نبی نال کی کرنا چاہیے؟ اے اگلے انشاءاللہ اللہ میری تہاڈی زندگی سے سلامتی رکھے تے 8 جمعیاں دا موضوع نے 8 کہ امت نو رسول پاک نال کی سلوک کرنا چاہیے، امت دے ذمے حق کی نے رسول پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے۔ میرے بھائیو، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حدیث پاک چاہتا ہے قیامت والے دن کہ یہ ہو جو لوگ ہونے نے جنہاں دیاں نیکیاں تے برائیاں برابر برابر، من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جنہاں دیاں نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ تے جنتی، تے من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جنہاں دا بدیاں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ دوزخی۔ انہاں واسطے سفارش دی گل تسی سن چکے۔ کچھ ایسے لوگ ہون گے رسول پاک دے امتی، امتیاں دی گل ہے، امتیاں دی، جنہاں دیاں نیکیاں برائیاں برابر تولے گئے، وزن کیتا گیا، میزان تے رکھیا گیا، ترکڑ رکھیا گیا، نیکیاں بدیاں برابر۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتے ہو جی اللہ، اے جنت تے جہنم دے درمیان جڑی چوڑی دیوار ہے نا، دیوار جدا نا آراف ہے، انہاں نوں اوتھے کھڑیاں کر دیو۔ حدیث پاک چاہندا ہے این جنت وال ویکھن گے تے دل چ خواہش پیدا ہوگی اللہ مہربانی کر دے ادھر لے جا۔ جدوں ادھر ویکھن گے اگ بھڑکدی ہوئی اگ تے پھر ڈرن گے یا اللہ معاف کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے اسے دوران رسول پاک حضرت محمد سبحان اللہ سبحان اللہ وَأَصْحَابُ الْأَعْرَافِ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم،
عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن فرماندے نے السابق یدخل الجنت بغیر حساب، جڑے نیکیاں وچ سبقت لے جان والے، اگے بڑھ جان والے، فاستبقوا الخیرات دا مصداق بن جان والے، او تے بغیر حساب ہی جنت چلے جان گے۔ والظالم لنفسہ، اور جنہ اپنی جاناں تے ظلم کیتے ہون گے، واصحاب الاعراف، اور اعراف والے نیکیاں بدیاں برابر والے، فرمایا یدخلون الجنت بشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا محبوب نبی انہاں واسطے سفارش کرے گا، اللہ او دن سفارش مان کے اصحاب الاعراف نو جنت وچ داخل فرما دے گا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اے ہو جے مہربان نبی دا سانو سب نو فرما بردار بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔